بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زندگی مطمئن کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک امریکی ایئر لائن میں خاتون نے فلائٹ میں سوار ہوتے ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کتاب بند کی اور اس کے ساتھ گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ خاتون بزرگ تھیں، جبکہ عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ وہ شکل سے پڑھی لکھی اور سمجھدار دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہ عربی کی کتاب ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ اردو زبان کی کتاب ہے۔ وہ مسکرائیں، اپنا ہاتھ دوبارہ میری طرف بڑھایا، ملایا اور دیر تک جھلا کر بولیں، تم پاکستانی ہو؟ میں نے گرمجوشی سے جواب دیا، جی جی بالکل۔ وہ حقیقتاً خوش ہو گئیں۔ فلائٹ لمبی تھی، چنانچہ ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ جینا امریکی ہیں اور تاریخ کی استاد ہیں۔ وہ طالب علموں کو عالمی تنازع پڑھاتی ہیں، چنانچہ وہ مسئلہ کشمیر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی دونوں سے بہت متاثر تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے گاندھی کو پڑھا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے گاندھی کی آٹو بایوگرافی بھی پڑھی اور ان کے 7 سماجی گناہوں کا مطالعہ بھی کیا۔ جینا نے مجھ سے گاندھی کے 7 سماجی گناہوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے عرض کیا، پوپ گریگوری اول نے 950 میں 7 خوفناک گناہوں کی فہرست جاری کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو 7 گناہ ہوس، بسیار خوری، لالچ، قائلی، شدید غصہ، حسد اور تکبر ہلاک کر دیتے ہیں۔ انسان اگر ان 7 گناہوں پر قابو پا لے تو یہ شاندار، بھرپور اور مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ گاندھی جی نے پوپ گریگوری کے 7 گناہوں کی فہرست سے متاثر ہو کر 1925 میں 7 سماجی گناہوں کی فہرست جاری کی۔ ان کا کہنا تھا، جب تک کوئی معاشرہ ان 7 گناہوں پر قابو نہیں پاتا، وہ معاشرہ اس وقت تک معاشرہ نہیں بنتا۔ گاندھی جی کے بقول اصولوں کے بغیر سیاست گناہ ہے، کام کے بغیر دولت گناہ ہے، ضمیر کے بغیر خوشی گناہ ہے، کردار کے بغیر علم گناہ ہے، اخلاقیات کے بغیر تجارت گناہ ہے، انسانیت کے بغیر سائنس گناہ ہے اور قربانی کے بغیر عبادت گناہ ہے۔ یہ 7 اصول بھارت کے لیے گاندھی کا سماجی ایجنڈا تھا۔ وہ مسکرائیں، مجھے تھپکی دی اور پھر پوچھا، کیا تم قائد اعظم محمد علی جناح کے 7 اصول بھی بیان کر سکتے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، قائد اعظم پریکٹیکل بااصول انسان تھے، وہ فرمودات پر یقین نہیں رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے زندگی میں قوم کو کوئی تحریری ایجنڈا نہیں دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہیں۔ میں نے عرض کیا، قائد اعظم اور گاندھی میں فرق تھا۔ گاندھی فلاسفر تھے اور قائد اعظم پریکٹیکل انسان تھے۔ وہ کہنے کی بجائے کرنے پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ہمارے پاس اقوال سے زیادہ قائد اعظم کی مثالیں موجود ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولیں، میں وہ مثالیں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، مثلاً قائد اعظم نے پوری زندگی وقت کی پابندی کی، پوری زندگی قانون نہیں توڑا، پوری زندگی اقربا پروری نہیں کی، پوری زندگی رشوت دی اور نہ لی، پوری زندگی اپنے مذہبی رجحانات کی نمائش نہیں کی۔ وہ سنی تھے، وہابی تھے یا پھر بریلوی، قائد نے
پوری زندگی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، پوری زندگی وعدے کی پابندی کی، پوری زندگی کوئی سمجھوتا نہیں توڑا، پروٹوکول نہیں لیا، سرکاری رقم نہیں کھائی، ٹیکس نہیں بچایا، آمدنی نہیں چھپائی، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا اور پوری زندگی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ وہ مسکرا کر بولی، ویل ڈن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ واقعی بہت شاندار انسان تھے، میں ان سے بہت انسپائر ہوں۔ وہ رکی اور پھر آہستہ سے بولی، میں اگر آپ سے مزید سوال پوچھ لوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ضرور پوچھیں، میں حاضر ہوں۔ وہ بولیں، کیا آپ قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، دل و جان سے۔ وہ بولیں، آپ پھر بتائیے، آپ میں اپنے قائد اعظم کی کون کون سی خوبی موجود ہے؟ میرے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ میں پریشان ہو گیا اور پریشانی میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ بھانپ گئیں اور آہستہ آواز میں بولیں، آپ یہ چھوڑ دیں، آپ صرف یہ بتائیں، آپ کی قوم نے اپنے قائد کی کون کون سی خوبی کو اپنی ذات کا حصہ بنایا؟ میں مزید شرمندہ ہو گیا، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں تاریخ کی طالب علم ہوں، میں اسلام سے بھی انسپائر ہوں، میں آدھی اسلامی دنیا دیکھ چکی ہوں۔ آپ مسلمان دو عملی منافقت کا شکار ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، آپ ان کے خلفاء اور صحابہ کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو آپ ان کی کوئی ایک خوبی بھی اڈاپٹ نہیں کرتے۔ آپ میں آپ کے آئیڈیلز کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ آپ لوگ قائد اعظم جیسی شخصیات کے بارے میں بھی اسی طرز عمل کا شکار ہیں۔ آپ نے قائد اعظم کو نوٹ پر چھاپ دیا، آپ ہر فورم پر ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان جیسا بننے کی باری آتی ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ اگر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عادتیں اپنا لیں، اور اگر پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم کے اصولوں پر عمل شروع کر دیں، آپ کا ملک یورپ سے آگے نکل جائے گا۔ وہ رکیں اور نرم الفاظ میں بولیں، میں اپنی ہر پہلی کلاس میں طالب علموں سے ان کے آئیڈیلز کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ یہ جب اپنے اپنے آئیڈیلز بتا دیتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں، آپ وہ خوبیاں گنوائیں جو آپ نے اپنے آئیڈیلز سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں شامل کیں۔ زیادہ تر طالب علموں کا رد عمل آپ جیسا ہوتا ہے۔ میں پھر ان کو بتاتی ہوں، میں اس وقت تک آپ کے آئیڈیل کو آئیڈیل نہیں مانوں گی جب تک آپ کی زندگی میں ان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ آپ اگر دل سے اپنے آئیڈیلز کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو پھر آپ میں ان کی عادتیں موجود ہونی چاہیے، ورنہ آپ منافق ہیں، اور میں نے زندگی میں کسی منافق کو کبھی مطمئن اور اچھی زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔